اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی وہی بات پسند کریں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کا مذاق اڑانا، تانے دینا، برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، تجسس کرنا، ٹول لگانا، غیبت کرنا، چغلی اور نجوہ یعنی سرگوشیاں، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا اور غیر اللہ کی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ کرنا، بے حیائی اور فحش باتیں کرنا، فضول قصے کہانیاں بیان کرنا، بے فائدہ لطیفے اور فضول باتیں کرنا، بیماری، موت یا کسی نقصان پر زبان سے غلط الفاظ اور غلط کلمات نکالنا، لعنت ملامت کرنا اور احسان جتلانا، غیر محرم سے خلوت کے اندر جو ہے وہ لطف لے کر باتیں کرنا یا خلوت اختیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بغیر تحقیق اور بغیر علم کے کوئی غلط بات منسوب کرنا، غصہ کرنا اور غصے کی حالت میں اول فول بکواس کرنا، اور بعض اوقات جو ہے غصے کی حالت میں لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں غصہ آیا ہوا تھا اس لیے بیوی کو طلاق دے دی۔ تو ان سارے گناہوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ اسی طرح کسی کا راز فاش کرنا، کفریہ اور شرکیہ کلمات جو ہے وہ زبان سے کہنا، یا کسی مسلمان کو کافر یا مشرک کہہ دینا۔ زبان کی بدعات یعنی جو قولی بدعات ہیں ان کا ارتکاب کرنا، جادو کے کلمات اور غیر شرعی جھاڑ پھونک اور منتر وغیرہ جو ہیں ان کا پڑھنا، غیب دانی کا دعویٰ کرنا، دست شناسی، طوطے سے فال نکالنا وغیرہ، اور غیب دانی کا وعدہ کرنا، والدین کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا، حتیٰ کہ ان کے سامنے کلمہ اف تک کہنا، بغیر شدید ضرورت کے بھیک مانگنے کے لیے سوال کرنا، کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا، فریادیں کرنا، قطع رحمی کے الفاظ زبان سے نکالنا، قول و فعل کا تضاد اور کسی پر تہمت اور الزام تراشی کرنا، مسلمان کو ایذا دینا زبان کے ذریعے سے، صحابہ کرام پر نعوذ باللہ طعن کرنا، اور والدین کا اپنی اولاد کو عاق کر دینا اور کسی کو بددعا دینا، بغیر علم کے فتوے دینا، گانے قوالیوں اور بے مقصد جو ہے وہ لغو قسم کے اشعار زبان سے ادا کرنا، اور اسی طریقے سے چیخ چیخ کر بولنا اور دوسروں پر دونس اور رعب جمانا، اور غرور اور تکبر جو ہے وہ اختیار کرنا بات چیت میں، بول چال کے اندر، اور اس طرح جو ہے وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں دوسروں تک پھیلاتا پھرے، اور آج کل نیٹ کے ذریعے سے ہم بغیر کسی تحقیق کے جو کچھ پیچھے سے آتا ہے اس کو جو ہے تھوڑی سی انگلی ہلا کے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو اگر وہ جھوٹ ہے اور وہ غلط بیانی ہے تو ہم جو ہے وہ غلط بیانی کرنے والوں میں شامل ہوں گے، جھوٹ ہے تو جھوٹ پھیلانے والا جو ہے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے خدا نخواستہ اگر کوئی غلط خبر ہے اور اس سے کوئی نقصان ہونے والا ہے تو یقیناً جو ہے اس کے پھیلانے میں بھی ہم بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کریں گے، اور اسی طرح فتنہ برپا کرنے والی کوئی بات زبان سے ادا کرنا، تو یہ آفات اللسان اور یہ زبان کے گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی